من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اے ایمان والو، تم مت بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ پھر اللہ نے برات کا اظہار فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے اس چیزوں سے جن کا وہ الزام لگایا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ بنی اسرائیل ننگا نہایا کرتی تھی، ان کے یہاں بالکل کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو کر نہانا عیب نہیں تھا۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے اور باحیا تھے، تو آپ پردے سے نہایا کرتے تھے۔ تو قوم کے کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ شاید آپ کو برص کی بیماری ہے جس میں بدن پر سفید داغ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی شرمگاہ کا ایک حصہ جسے فوطہ کہا جاتا ہے یا خصیہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، معمول کی سائز سے بڑا ہے۔ یہ الزام لگایا اور بڑی شدت سے لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے اس عیب کا، اس الزام کو دور کرنے کا ایک خاص اہتمام فرمایا۔ وہ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے دریا پر گئے، اور جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو آپ نے کپڑے اتار کر دریا کے کنارے ایک پتھر پر رکھ دیا اور آپ غسل کرنے لگے۔ جب غسل کر کے نکلے تو کپڑا لینے کے لیے جو ہی پتھر کے پاس گئے، پتھر بجائے اس کے کہ کپڑا آپ کو آپ کے حوالے کرتا بھاگنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں لاٹھی لیے اسے دوڑانا شروع کیے، اور وہ پتھر بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لیتے لیتے گاؤں میں آیا، اور گاؤں میں چند بنی اسرائیل کے اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، ان کے بیچ میں آ گیا اور وہاں آ کے رکا پتھر، اور موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں 10-15 لاٹھی بھی پتھر کو ماری اور کپڑا بھی لیا، اور پھر جلدی سے کپڑا پہنا آپ نے۔ اب جو یہاں تک آپ آئے اور ننگے آئے، اور لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ نہ آپ کے جسم مبارک پہ کوئی داغ ہے، کوئی برص کی علامت ہے، اور نہ ہی آپ کی شرمگاہ کا وہ حصہ جسے فوطہ کہا جاتا ہے حد سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھ پر کیا، اور نبی کو اس عیب سے جو قوم کے لوگ لگا رہے تھے بری کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے، پیغمبر دنیا میں جتنے بھی تشریف لائے وہ جس طرح باطنی اعتبار سے انتہائی پاکیزہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اخلاق کے اعلیٰ پیکر ہوتے ہیں، ایسے ہی ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی انبیاء اپنی قوم سے سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی بھی پیغمبر میں نہ کوئی نابینا ہوا، نہ کسی کی کوئی جسمانی بناوٹ میں کوئی کمی تھی، ایسا کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ظاہری ساخت بھی پیغمبر کی عمدہ ہوتی ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو انسان سے نفرت محض اس بنیاد پر ہو جاتا ہے کہ وہ بدصورت ہے، یا کوئی عیب ہو انسان میں تو دیگر انسانوں کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب نبی سے نفرت کسی کو ہو جائے تو وہ نبی کے قریب کیسے آئے گا، پھر دعوت قبول کیسے کرے گا۔
اس لیے کسی بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عیبدار نہیں بنایا۔ باطنی اعتبار سے تو وہ ہوتے ہی ہیں پاکیزہ، ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی کسی بھی پیغمبر میں کوئی بھی بناوٹ کے اعتبار سے عیب نہیں رہا ہے، سب مکمل رہے ہیں، کوئی کمی بیشی ان کی تخلیق میں نہیں رہی ہے۔ الغرض یہ واقعہ یہاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا۔ اب تک جو حکم تھا، پیچھے جو تکلیف پہنچانے والی بات تھی حضور کو، وہ منافقین اور کفار سے خطاب تھا کہ یہ منافقین اور کفار کو تنبیہ کی گئی کہ حضور کو تکلیف مت پہنچاؤ، اگر پہنچاؤ گے تو یہ الزام ہوگا۔ یا خاص طور پر مومن کو کہا گیا، کیونکہ مومن سے بھی جانے انجانے میں حضور کی ذات کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، اور ایسا صحابہ سے بھی ہوا اور آئندہ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ پیچھے واقعہ آیا کہ بعض صحابہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے اور خامخواہ گفتگو کر رہے تھے، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر ان کی تنبیہ کی۔ اس لیے بطور خاص اس آیت میں مومنوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، تم بنی اسرائیل کی طرح اپنے پیغمبر کو تکلیف مت دینا، یعنی تمہارے عمل سے، تمہارے قول سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے حضور علیہ السلام کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، نہ کوئی ایسی بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اس عیب سے جس کا قوم الزام لگاتی تھی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے مرتبہ والے تھے۔ وجیح عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے مقبول، مستجاب الدعوات، جن کی دعائیں قبول کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول کی جاتی تھی، ایسے تو ہر پیغمبر کی جاتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں جب کی ان کی قبول ہوئی، اس لیے وہ مستجاب الدعوات تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیے اور تبلیغ کیجیے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجیے تاکہ وہ ہمارا معاون ہو، پھر ہم دونوں بھائی جائیں گے۔ آپ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجیے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون میرا بھائی ہے، اس سے مجھے مضبوطی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، صرف یہ نہیں کہ وزیر بنایا بلکہ نبی بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات بھی اظہار فرما دیا، جس کا نقصان تو یہ ہوا کہ جو لوگ الزام لگائے ان کا الزام بھی جھوٹا ثابت ہوا، جہنم کی مستحق ہوئے، اللہ کی ناراضگی کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ آپ پر کوئی نقص آتا یا آپ پر کوئی الزام آتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام بڑھ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو۔ یہ اس واقعے کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تمہارے عمل اور قول سے حضور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس کا اہتمام کرو، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے تقوی کا حکم ہوا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں اس قدر بیٹھ جائے کہ انسان کے لیے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہو جائے۔ ناممکن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ گناہ کا عادی بن جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کو کہا کہ انسان اپنے دل میں ایسا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور یہ خوف ہلاکت والا نہیں بلکہ اللہ کی عظمت والا، کہ ہم اتنے بڑے ذات کے بندے ہیں ہم، اور اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کیسے ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں جبکہ اس کے بے شمار احسانات ہمارے
اوپر ہے۔ اس احساس کے ساتھ اللہ کا دل میں ڈر آدمی پیدا کر لے تو اللہ کے اس ڈر کی وجہ سے آدمی چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے بیچ ہو گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس پر عمل کیا جائے تو بہت سے گناہ انسان چھوڑ دیتا ہے۔ آج یہی کمی ہے کہ ہمیں یہ احساس کم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی یہاں ہمیں پوچھ ہوگی، اور ہم اپنے ہر عمل کا سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ایسے عمل سے جو اس کو ناپسند ہے۔ یہ احساس ہمارے دل میں کم ہو گیا اور اسی احساس کی کمی کی وجہ سے گناہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ احساس ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو گناہ یوں ہی کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ انسان گناہ سے بالکل بچ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے اختیار کرنے کی ایک آسان راہ بتائی ہے اور فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کہا کرو۔ یہ سدید لفظ کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جو بالکل سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور ایسی بات جو کہ صحیح ہو اور غلطی کا اس میں امکان نہ ہو۔ یعنی آدمی اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ گفتگو بالکل سچی ہو، جھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی بات خلاف واقعہ نہ ہو۔ دوسری یہ کہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ مثلا مستقبل کے متعلق کوئی بات کہہ رہا ہے تو مستقبل میں اس کی بات جھوٹی نہ ہو جائے، ایسی بات کرے، یا کوئی رائے دے رہا ہے تو ایسی رائے دے جس میں غلطی نہ ہو، بالکل صحیح رائے دے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سنجیدہ گفتگو ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، مزاحیہ کلام نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی جو گفتگو کرے اس سے کسی کو دل کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ نرم گفتگو ہو اور سامنے والے کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، ایسی بات کرے۔ تو قولاً سدید، سدید کی 4 صفتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ سچ بات ہو، جھوٹ نہ ہو۔ دوسری یہ کہ صحیح بات ہو جس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ کسی کے دل دکھانے والی بات نہ ہو بلکہ نرم گفتگو ہو۔ اور چوتھے یہ کہ ہنسی مذاق پر مشتمل نہ ہو بلکہ سنجیدہ گفتگو ہو، کام کی بات ہو۔ یہ 4 صفت اگر ہے تو یہ سدید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قول سدید اختیار کرو، لہذا اس قول سدید کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے متقی بنا دیں گے۔ اگر انسان غور کرے تو زیادہ تر گناہ انسان کے اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، خواہ دوسرے پر الزام لگانا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسرے کے تعلق سے کوئی بات کہہ دینا جس کی کوئی تحقیق نہ ہو، خلاف واقعہ یعنی غلط بات کہہ دینا، حق بات کو بھی اس انداز سے کہنا کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جائے۔ یہ سب گفتگو کا تعلق زبان سے ہے، اور زبان پر کنٹرول ہم میں آپ میں بالکل نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان پر کنٹرول لگاؤ اور گفتگو کرو تو سدید کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقوی کی راہ آسان کر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ وہ راہ بتائیں جس پہ چل کر ہم جنت میں جا سکیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ اگر اس کو قابو میں رکھو گے تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اس سے آگے ہے زبان کو اور شرمگاہ کو دونوں کو قابو میں رکھو تو اس جنت کی گارنٹی ہے۔ زیادہ تر گناہ زبان ہی کے ہوتے ہیں، اس لیے زبان کا صحیح استعمال بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اور قابل آدمی کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرے۔ ہماری زبان ہی ہماری اوقات بتا دیتی ہے، ہماری علمی قابلیت بتا دیتی ہے، ہماری خاندانی تربیت کو پتہ بھی ہماری زبان ہی بتا دیتی ہے کہ ہمارے اندر کتنی تعلیم ہے، کیسی تربیت ہے، اور کیسے ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ یہ ہماری زبان اس کا ترجمان بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ
سوچ سمجھ کر ناپ تول کر بات کرنی چاہیے اور بولنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے بعد متصلاً یہ سچی بات کرنے کی بات اس لیے کی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہی ہے کہ جب آدمی سچی بات قول سدید کرنے لگے، زبان پر کنٹرول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے تقوی کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسے تقوی آ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے کام بنا دیں گے، ہم تمہارے کام بنا دیں گے۔ مفسرین نے لکھا یہ کام سے کیا مراد آخرت کے بھی کام ہے اور دنیا کے بھی، کہ آدمی اگر تقوی اختیار کرے اور زبان سے صحیح بات کرنے لگے تو اس کے دنیاوی کام بھی بن جاتے ہیں اور آخرت کے بھی کام بن جائیں گے۔ آپ غور کریں، بہت سے لوگوں کا کام میٹھی زبان کی وجہ سے بن جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کام محض زبان کے کڑوے پن کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی نے زبان پر کنٹرول اختیار کر لیا تو یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے لیے تمہارے کام کو درست کر دیں گے، یعنی دنیا کا بھی کام بن جائے گا اور آخرت کا بھی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جس سے آخرت سنور جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو تحقیق کہ اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مکمل طور پر اگر کسی نے کر لی کہ آپ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کر لیا اور منع کیے ہوئے کام سے بچ گئے، تو یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے ایک مومن کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن کی دنیا بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو یہ غبار ہے کہ آدمی مکمل دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا سے کٹ جاتا ہے، یہ ہماری ایمان کی کمی اور غلط فہمی ہے۔ آدمی جتنا دین پر عمل کرے گا اور جتنا پابند سنت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور دین تو بننا ہی بننا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دین پر مکمل عمل کی وجہ سے دنیا سے کٹ کر رہ جائیں گے، ایسا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے دیندار بننے سے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف اس لیے ہوگی کہ وہ آپ کو دیندار دیکھنا نہیں چاہتے، اور یا یہ کہہ لیجیے ایسے لوگوں کو تکلیف ہوگی جن کے دل میں ایمان اور دین کی کوئی وقعت نہیں، ورنہ ایک آدمی واقعی دیندار بن رہا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہو تو اس سے بجائے ایک دوسرے مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر وہ نفرت کرتا ہے یا آپ پر غصہ کرتا ہے یا آپ سے دوری بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی بہت کمی ہے، دل میں زنگ لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو بالکل محبت نہیں ہے۔ کیونکہ محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی جس کی زندگی میں ہوگی اس سے بھی محبت ہوگی۔ لہذا آپ کو دیندار بننے کے لیے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، اگر آپ عمل کرنا چاہیں اور اس سے کوئی خوش ہو ناراض ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کے لیے تو ہم اور آپ دنیا میں اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں کہ اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی اور ہر طرح کی سازش کا شکار بنتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ کامیابی ہی نہ ہو ان تکالیف کے باوجود تو کیا فائدہ۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔